बस अगर मेरा से आपने पूछा, ये मेरा ذاتی تجویز ہے، دو باتیں کر لے، یا کل کا انتظار نہ کرے، آج رات 12 بجے زبردست قسم کا مارشلہ لگا دے اور تمام لوگوں کو جو ہے نا بس فارغ کرے، اپنے اپنے گھر بیٹھ جاؤ۔ 3 سال چلائے، 2 سال چلائے، 5 سال چلائے، ہمارا وہ بھائی ہے، کسی غیر ملک سے نہیں آئے، ان سے عقل مند ہے، ان سے تکڑا، ان کا زبردست ہے۔ اور اگر خود یہ نہیں کرتے، اس کو کوئی قانونی رکاوٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر خدا کے لیے کل وہ خود اعلان کرے کہ الیکشن کا ڈیٹ مقرر کرو، پھر آزادانہ الیکشن کر دے۔ گارنٹی نہیں ہے تو جنت کی گارنٹی کیسے لوگوں کو کراتے؟ اور پھر اس عمر میں جب بالوں میں سفیدی آ جائے۔ میں کل جس وقت اس کی تقریر آ رہا تھا، میں یہ بات تو اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میرا پاس الفاظ تو یہ ہے میرا طرف سے، اگر کسی کو تکلیف پہنچتے تو میں معذرت ہو، لیکن اس الفاظ کے بعد یہی بنتے کہ جو میاں نواز شریف کو لینے کے لیے جائے گا، میرا طرف سے اس کے اوپر لعنت برسے گا، کم از کم وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، لعنت برسے گا۔ اس کا وجہ پاکستان 24-25 کروڑ عوام کا مال کا کے، دل آزاری کر کے، لوگوں کے قرضوں کر کے، اور پھر جناب اسی شخص کے منہ سے یہ ہم نے سنا ہے، ریکارڈ پہ باز ہے کہ یہود و نصارہ اور احمدی بھی ہمارا بھائی ہے۔ تو جو شخص یہود نصارہ احمدی کو اپنا بھائی بولتے اور آج اس کا کوئی کارندہ مجھے بولتے جانا، تو میں کہتا ہوں اس کو لینے کے لیے کوئی جائے گا تو اس پہ لعنت برسے گا، لعنت برسے گا، کیونکہ ہم یہود و نصارہ اور ان پہ لعنت بھیج رہے۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کو ماننے والا ہے۔ بات یہ سیاست، وہ اس کا مروت صاحب کے بعد آ گیا، بڑھ گیا سیاست ادھر ہوتا رہے گا۔ اسمبلی کا ممبر بن جائے، آپ وزیر بن جائے، پھر میں دیکھتا ہوں چتو نے اگر اپنا ماں کا دودھ پیے تو پھر وہاں پر آئین میں وہ جس طرح شیخ رشید صاحب نے، دنیا ریکارڈ پہ گواہ ہے، میں بھی گواہ ہوں، اس نے کہا کدھر ہے پرلو رحمان تو مر گیا، کدھر ہے عطا اللہ شاہ بخاری وہ مر گیا، کدھر ہے عطا الرحمان وہ مر گیا۔ کہتا آج اس کا تمہارا باپ کا مفتی محمود کا بھی روح تڑپکے گا، کیونکہ ختم نبوت میں یہی میاں نواز شریف تھا، انہوں نے ترمیم کیا، ان کے ساتھیوں نے ترمیم کیا، تو ان کو حق دے دیا نا، اور ظالم کو تم نے ظلم کا سزا دے دیا، تمہارا خود بخود قانون بولے گا، عدلیہ بولے گا، انصاف بولے گا۔ میں ادھر درخواست کرتا ہوں کہ ظلم کا ہاتھ بولے گا، منہ میرا بہت چھوٹا ہے، میرا جولی بھی بہت چھوٹا ہے، چیف آف دا آرمی بہت بڑا آدمی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا عہدہ و رتبہ ہے، لیکن میں اسے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملک میں بڑے بڑے لوگوں نے تباہی اور بربادی کیا، بڑے بڑے لوگوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا، اس ملک کے مال حال کو لوٹ کے لے گیا، غریبوں کا حق زمین ہڑپ کر گیا۔ تو اگر کوئی غریبوں نے، غربا نے تیش میں آ کے یا انہوں نے ایڈوانس میں بول، اس کے خاطر ہم تمہیں درخواست جولی پلاتے، بس سروے کر لو، تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو عام لوگ ہیں دیکھو، اس کو بھی کسی مہینے نے ورگلائے، کسی جناب سیکرٹری نے ورگلائے، اگر انہوں نے اپنا کسی چیز کو پتھر شتر مارے کوئی تو ان کو خدا کے لیے چھوڑ دو، ان کے مائیں ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کی دعا لو، ان کے کام کرو۔ اور یہ جتنا کان ٹوٹے ہے جس پارٹی میں بھی ہے، ہم بس رج گئے 24 کروڑ عوام، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ایماندار نہ ہو، جو ملک کے ساتھ سنسیر نہ ہو، جو غریبوں کے ساتھ سنسیر نہ ہو، چاہے وہ جس پارٹی کا ہو، اس کو غرق کرو، جیلوں میں ڈالو، اس کو 20-20 سال سزا دے دو، اور ایسے بندوں کو تو چھوڑنا نہیں ہے کہ اب تناب تم دنیا کے ہر لالچ سارے عام دیتے ہو۔ دیکھو پرچی جو ہے نا، یہ قوم کی امانت ہے، پرچی میں لالچ دینا، پھر نقد پیسے دینا کیوں جرم ہے؟ جب تم بریانی کھلاتے ہو، تم جناب اس کو قورمہ کھلاتے ہو، تم اس کو حلوہ کھلاتے ہو، موٹر سائیکل کا لالچ دیتے ہو، پھر تم گاڑی کا لالچ دیتے ہو، اور پھر تم اس کو کہتے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی نواز شریف کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یہ تو تم خدائی کی دعویٰ کرتے، یہ اللہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ آپ کا میزبان شوکت مغل، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ وائس آف پاکستان اردو لمحہ بر لمحہ آپ کو ہر خبر سے آگاہ رکھتا ہے۔ آج میرے ساتھ بڑے سینئر رہنما، سینئر ترین CDA مزدور یونین کے وائس پریزیڈنٹ عزت خان لالا، جو سیاست پہ گہری نظر رکھنے والے، آج بڑے اہم موضوع پہ گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف کی آمد 21 اکتوبر کو لاہور میں طیارہ لینڈ کرنے کے بعد مینار پاکستان دنیا نے جانا ہے، سب عوام نے جانا ہے
پورے پاکستان سے عوام نے آنا ہے اور سیدھا جنت میں جانا ہے۔ عزت خان لالے سے میں پوچھتا ہوں جناب آپ کو تو جنت قریب ہی مل گئی جناب، آپ تو 21 اکتوبر کو جنت میں جا رہے ہیں جناب۔ شکریہ شوکت مغل صاحب آپ کا اور آپ کا چینل کا۔ میرے بھائی 65 سال عمر ہے، سیاست میں بہت جھوٹ سچ دے کے منشوروں میں، تقریروں میں، وعدوں میں، لیکن اللہ مجھے معاف کرے، اس وقت یہ جو دو بندوں کے منہ سے لفظ سنے نا تو میں ایمانداری سے کہتا ہوں باسیت مسلمان، چلو ہم چھوٹے لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے والا تو ہے، نبی کی امتی تو ہے نا۔ تو اس تو پہلا ایک دفعہ رانا ثناء اللہ نے ایک مبشر لقمان کے پروگرام میں کہا سوال، وہ بھی اسی طرح میاں نواز شریف صاحب آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو ادھر جانا، یہ وہ نے مذاق میں کہا کہ یار کوئی آج یا عمرے کا کام تو نہیں جا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ آج عمرے سے بہت بڑا سعادت، بہت بڑا کام ہے۔ توبہ توبہ، وہ بھی بہت غلط بات اس نے کیا۔ آج یہ چودھری اسد الرحمان صاحب ہے غالباً، اس کا جو الفاظ ہم نے سنے، بھائی یہ چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگ میں نے کوئی لاکھوں کیا، تو عوام کو اور بھی طریقے ہوتے، اصل میں ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ جناب لوگوں کو بریانی کھلا کے تک گیا، قیمے والا نان کھلا کے تک گیا، پھر اوپر سے انہوں نے جناب ابھی 4-5 ڈش کر دیا، ابھی ان میں سے جناب وہ کیا نام ہے قورمے اور مرغے بھی آ گیا، اوپر سے جناب 1 to 5 بھی آ گیا۔ اس کے باوجود پھر انہوں نے ولیمے والا ٹیبل اور ٹینٹ اور وہ کیا کام آزمائے، عوام اس پہ بھی نہیں آ رہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ چلو ابھی اس کے پاس میرا خیال میں یہ آخر ایک لالچ رہ گیا کہ چلو یار یہ پاکستانی قوم ہے، مسلمان ہے اور سادہ قوم ہے، یہ جنت والا لالچ اس کو دے دیتے۔ تو میں تو یہ حیران ہو گیا کہ بھائی تم تو خود تم میاں نواز شریف کے محتاج ہو، جو وہ ٹکٹ دے گا پھر تم اس عوام کے محتاج ہو کہ تم جناب کیا نام ہے، کیونکہ اللہ کو تو تم مانتا نہیں ہے نا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دوں، جو پہلے تم اللہ کے بھائی تمہیں مرنا ہے، پالج ہونا ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں، پھر تم اس عوام کے محتاج ہو، جن کے دروازے پر جانے، 1000 جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے، پھر اٹھ لینے، پھر تم نے بننے، تو تمہارا تو اپنا گارنٹی نہیں ہے، تو جنت کی گارنٹی کیسے لوگوں کو کراتے؟ اور پھر اس عمر میں کہ جب بالوں میں سفیدی آ جائے۔ میں کل جس وقت اس کا ہی تقریر آ رہا تھا، میں یہ بات تو اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، شانگلہ کا ایک ڈاکٹر نے، ہر ماں باپ کا خواہش ہوتا ہے اللہ سب کے جوان بچے محفوظ میں رکھے، اللہ عز و امان میں رکھے۔ ایک نوجوان ڈاکٹر نے سرحد کے گورنر سے، خیبر پختونخوا کے گورنر کے ہاتھوں سے کل اس نے ڈگری لیا، اور جب ڈگری اس نے لیا تھا MBBS کا، اور جیسے گھر آئے بڑا خوبصورت جوان تھا، داڑھی تھا، اور جناب رات کو اس کا موت واقعہ ہو گیا اور صبح اس کا جنازہ۔ اب وہ کتنا بڑا غم۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ انسان کا جو اپنا زندگی ہے یہ غبارے کا مثال ہے، غبارہ بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہے، ٹس کر کے ختم ہو جاتے، اتنے بڑے دعوے نہیں کرنا چاہیے۔ عزت خان لالا آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر ترین ایک مچور انسان ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی سر، کیا ان کو اتنا ڈر ہے؟ کیا 5 سال کے بعد لیڈر اپنے ملک میں آ رہا ہے، عوام خود بخود استقبال کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں، اتنے دعوے کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ کو وہاں جنت میں آپ جائیں گے۔ توبہ توبہ توبہ، نعوذ باللہ، کہ ہمیں کیا پتہ ہے ہم جنت میں، یہ تو میرے اللہ پاک کو یہ معلوم ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا کہاں جائیں گے۔ تو سر اتنے بڑے دعوے، یہ عزت خان لالا میں اس حوالے سے آگے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیوں ہے۔ تو میرے پاس الفاظ تو یہ ہے میرا طرف سے، اگر کسی کو تکلیف پہنچتے تو میں معذرت ہو، لیکن اس الفاظ کے بعد یہی بنتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف کو لینے کے لیے جائے گا، میرا طرف سے اس کے اوپر لعنت برسے گا، کم از کم وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، لعنت برسے گا۔ اس کا وجہ پاکستان 24-25 کروڑ عوام کا مال کا کے، دل آزاری کر کے، لوگوں کے قرضوں کر کے، اور پھر جناب اسی شخص کے منہ سے یہ ہم نے سنا ہے، ریکارڈ پہ باز ہے کہ یہود و نصارہ اور احمدی بھی ہمارا بھائی ہے،
تو جو شخص یہود نصارہ مدی کو اپنا بھائی بولتے اور آج اس کا کوئی کارندہ مجھے بولتے جا تو میں کہتا ہوں اس کو لینے کے لیے کوئی جائے گا تو اس پہ لعنت برسے گا کیونکہ ہم یہود و نصارہ اور ان پہ لعنت بھیج رہے. ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, مسلمان ہیں, ہم اپنے نبی کو ماننے والا ہے. بات یہ سیاست وہ اس کا مروت صاحب کے بعد آ گیا, بڑھ گیا سیاست ادھر ہوتا رہے گا. انہوں نے ہمیں 70 سال میں کیا دیا؟ دوسری بات یہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہمارا اسمبلی کے ممبر کے منہ میں وہ اثر نہیں ہے, ہمارا سینٹ کا ممبر کے منہ میں وہ اثر نہیں ہے, ہمارا وزیر اعظم کے منہ میں اثر نہیں ہے. ہم ادھر رو کے تقریریں کر کے نہ جناب اسرائیل باز آتے, نہ امریکہ باز آتے, نہ جناب کوئی دوسرا ملکہ میں کوئی لپ کراتے, اور یہ ادھر سے تقریریں کر کے اور جھوٹ بات کر کے جو تقریر کرتے اللہ کے نانان میں ناموں کے سامنے کھڑا. اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو اس مٹی سے پیدا کیا, اور اس کا وعدہ ہے اور ہمارا بھی ایمان ہے اس مٹی میں ہم نے واپس جانے. تو خان بھائی آپ یہ مجھے بتائیں تھوڑا سا, میں کسی علماء کرام کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں, کیا ایسے لوگوں پہ فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے سر جو خود دعوے دار بن رہے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ میرے بھائی بالکل لگنا چاہیے, کیونکہ مذہب کو سیاست میں لانا ہی جرم ہے. ٹھیک ہے, جب آپ قومی اسمبلی کا ممبر بن جائے, آپ وزیر بن جائے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو نے اگر اپنا ماں کا دودھ پیے تو پھر وہاں پر آئین میں وہ جس طرح شیخ رشید صاحب نے دنیا ریکارڈ پہ گواہ ہے, میں بھی گواہ ہوں, اس نے کہا کدھر ہے پرلو رحمان تو مر گیا, کدھر ہے عطا اللہ شاہ بخاری وہ مر گیا, کدھر ہے عطا الرحمان وہ مر گیا. کہتا آج اس کا تمہارا باپ کا مفتی محمود کا بھی روح تڑپے گا, کیونکہ ختم نبوت میں یہی میاں نواز شریف تھا. انہوں نے ترمیم کیا, ان کے ساتھیوں نے ترمیم کیا. تو یار یہ تو لعنت کے لائق ہے, یہ بالکل غلط بات کرتے. اور دوسری بات یہ اس پہ سر فتوے, اس پہ ایکشن لینا چاہیے نہیں یعنی میں کہتا ہوں یہ تو ہمارا سپریم کورٹ کا کام ہے. پھر مجھے آپ نے چھیڑ دیا تو سپریم کورٹ سے بھی میں پوچھتا ہوں, تو اپنا قانون کو بار بار چھیڑتے بھائی, تیرا فیصلہ بولے گا, رول بزنس آف پروسیجر, یہ کون سی بات ہے؟ 6 کچھ کہہ رہے, 9 کچھ کہہ رہے, 10 کچھ کہہ رہے. جس دن تم نے فیصلہ کر دیا نا, تم نے مظلوم کو حق دے دیا نا, اور ظالم کو تم نے ظلم کا سزا دے دیا, تمہارا خود بخود قانون بولے گا, عدلیہ بولے گا, انصاف بولے گا. میں ادھر درخواست کرتا ہوں جو ظلم کا ہاتھ بولے گا, منہ میرا بہت چھوٹا ہے, میرا جولی بھی بہت چھوٹا ہے, چیف آف دا آرمی بہت بڑا آدمی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا عہدہ و رتبہ ہے, لیکن میں ان سے درخواست کرتا ہوں جس ملک میں بڑے بڑے لوگوں نے تباہی اور بربادی کیا, بڑے لوگوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا, اس ملک کے مال حال کو لوٹ کے لے گیا, غریبوں کا حق زمین ہڑپ کر گیا. تو اگر کوئی غریبوں نے, غربا نے تیش میں آ کے یا انہوں نے ایڈوانس میں بولے, ہم یہ نہیں کہتے جو گناہ کا سزا کا لائق ہے اس کو سزا بے شک دو, لیکن کئی ہمارے عورتیں, مائیں بہنیں, کئی نوجوان, کئی بزرگ اس وقت جیلوں میں پڑے. سر آپ خان عزت خان لالا چیف آف آرمی اسٹاف, حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن صاحب کیا یہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ آئیں 21 اکتوبر کو مینار پاکستان آپ جنت میں جائیں گے, سر یہ نوجوانوں کو گمراہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ جو میں نے چیف آف دا آرمی سے آج جوڑے کہ تمہارا عہدہ رتبہ تو اپنا جگہ ہے, وہ تو تمہیں مبارک ہو, لیکن جو تمہارا اندر قرآن پڑا ہوا ہے نا, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, یہ بہت بڑا مقام ہے. اس کے خاطر ہم تمہیں درخواست جولی پلاتے, بس سروے کر لو, تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو عام لوگ ہیں دیکھو, اس کو بھی کسی مہینے نے ورگلائے, کسی جناب سیکرٹری نے ورگلائے, اگر انہوں نے اپنا کسی چیز کو پتھر شتر مارے کوئی تو ان کو خدا کے لیے چھوڑ دو, ان کے مائیں ہیں, ان کی بیٹی ہے, ان کی دعا لو, ان کے کام کرو. اور یہ جتنا کان ٹوٹے ہے جس پارٹی میں بھی ہے, ہم بس رج گئے 24 کروڑ عوام, ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ایماندار نہ ہو, جو ملک کے ساتھ سنسیر نہ ہو, جو غریبوں کے ساتھ سنسیر نہ ہو, چاہے وہ جس پارٹی کا ہو, اس کو غرق کرو, جیلوں میں ڈالو, اس کو 20 سال سزا دے دو. اور ایسے بندوں کو تو چھوڑنا نہیں ہے. جب تناب تم دنیا کے ہر لالچ سارے عام دیتے ہو. دیکھو پرچی جو ہے نا, یہ قوم کی امانت ہے, پرچی میں لالچ دینا, پھر نقد پیسے دینا کیوں جرم ہے؟ جب تم بریانی کھلاتے ہو, تم جناب اس کو قورمہ کھلاتے ہو, تم اس کو حلوہ کھلاتے ہو, موٹر سائیکل کا لالچ دیتے ہو, پھر تم گاڑی کا لالچ دیتے ہو, اور پھر تم اس کو کہتے ہیں پاکستان کے ترقی اور خوشحالی نواز شریف کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یہ تو تم خدائی کی دعویٰ کرتے, یہ اللہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے.
میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات سے سوری فوج اور عوام یہ وجود کا ایک حصہ ہے. ایسا ہے ایسا ہے. یہ ہمارا اڈی اور چمڑا اور خون ہے دشمن ملک کے لیے, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, کوئی بھی دنیا کا ملک ہو جو پاکستان کو میلا نظر سے دیکھے گا تو پاکستان کے عوام اور فوج ہم خون اور اڈی ہے, ایک ہے. اس خون اور اڈی کو ہم اس کو ریکویسٹ کرتے کہ بھائی ہمارا اپنا طاقت بھی دشمن کے لیے بچا کے رکھو, اور اس سے پاکستان کا اہم عوام کا اور فوج کے درمیان دوری بڑھتے. جو لوگ دوری بڑھاتے اس کو سزا دو, اور اس کو ایک کرو. میں چیف صاحب سے کہہ رہا ہوں اور ادھر چیف آف جسٹس آف پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں پر آپ خود نوٹس لے. سیاست کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق مقرر کرو کہ بھائی کوئی جنات کا نام مت لو, کوئی قرآن کا نام مت لو, کوئی غیر ضروری لالچ مت دو موٹر سائیکل کا. یہ تو چیف افزار میں اس کا کام ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کا کام ہے. بھائی چیف جسٹس آف پاکستان, اور تم اتنے بڑے ہو 15 دن, تو جناب الیکشن کمیشن کو سمجھاؤ یہ غریب لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں. بے شک اس کا اگر کوئی مدد کرنا بھی ہے تو چپ آ کے, جے کوئی اسلام کا قرآن کا حکم ہے کہ اگر آپ نے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے تو اس ساتھ کو اس سے خبر نہ ہو. اوپن جب تم کر رہے, کیونکہ انہوں نے, یہ ہمارا مال ہے, یہ غریبوں کا مال کھا کے لے گیا. اور کدھر ہے وہ ریڑے, وہ جو امریکہ میں ہم دیکھ رہے تھے, برطانیہ میں دیکھ رہے, زرداری صاحب کا ریڑے بھر کے نوٹوں کا جا رہے, یہ جناب اس کا جا رہے. ابھی اس دن ہم نے ایک ویڈیو پر دیکھے 240 کمروں کا ہوٹل اس نے بنائے اپنا بندے. اور دوسرا طرف یہ سیاست میں کیا گانور, ایک لفظ معذرت کے ساتھ بولتا ہوں, یہ جون چودھری ہے, یہ تو کیا نام ہے اس کے لیے, عمران خان کے بیگم کے لیے شاپنگ یہ کرتا تھا, سرخی پاؤڈر یہ خریدتا تھا, پھل فروٹ یہ خریدتا تھا, اس کے کتوں کے لیے بھی جناب خدا کی قسم گوشت اوچاری کرتا تھا. اور میں الفن کہہ رہا ہوں, میں ذاتی طور جانتا ہوں, مڑے یہ تو جوتوں کا بھی چور ہے. ہمارے 4 صدے سے عمران خان کے لیے لوگ جوتے لے کے آ رہے تھے, پہلا کارٹن یہ کھولتا تھا, جوتے لے کے جاتے تھے. اب جناب یہ جوتا چور ادھر چلا گیا دوسرا پارٹی کا, انہوں نے بھی عوام کو کچھ نہیں دینے. خان صاحب آخری آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر یہ ڈور چیف آف آرمی اسٹاف اپنے ہاتھ میں لے لیں, یہ جمہور جو ہے جمہوریت چلانے والوں کو ایک دیوار کے ساتھ لگا کر اگر خود میدان میں آ جائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کا تاثرات اور عوام کے ساتھ ان کا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بس اگر میرا سے آپ نے پوچھا, یہ میرا ذاتی تجویز ہے, 2 باتیں کر لے, یا کل کا انتظار نہ کرے, آج رات 12 بجے زبردست قسم کا مارشل لاء لگا دے اور تمام لوگوں کو جو ہے نا بس فارغ کرے, اپنے اپنے گھر بیٹھ جاؤ. 3 سال چلائے, 2 سال چلائے, 5 سال چلائے, ہمارا وہ بھائی ہے, کسی غیر ملک سے نہیں آئے, ان سے عقل مند ہے, ان سے تکڑا, ان کا زبردست ہے. اور اگر خود یہ نہیں کرتے, اس کو کوئی قانونی رکاوٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو پھر خدا کے لیے کل وہ خود اعلان کرے کہ الیکشن کا ڈیٹ مقرر کرو, پھر آزادانہ الیکشن کر دیں. بس 2 باتیں ہیں, آزادانہ الیکشن کر دیں. عزت خان لالہ کا پیغام ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف یا رات 12 سے پہلے مارشل لاء نافذ کر دیں, کمان اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ ملک, یہ عوام آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑی ہے. نہیں تو الیکشن کی ڈیٹ مقرر کریں, شفاف اور صاف الیکشن کروائے جائیں, تاکہ ایک مرتبہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ماشاءاللہ وہ کام کیا ہے جو دنیا پہ کوئی بھی نہیں کر سکا. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ شوکت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.